بيتا صيتها في الآفاق والأنحاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. بزرگان ملت، برادران اسلام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ چند جمعۃ المبارک سے صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اللہ ان سب سے راضی ہو چکا، وہ اللہ سے راضی ہو چکے، ان کی اسلام کی خاطر قربانیاں ہم سنتے چلے آ رہے ہیں کہ انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں دیں، اپنا مال و دولت اسلام کی خاطر سارا قربان کیا، زندگیاں لگائیں، اپنے خاندان، اپنی اولادیں، نسلیں، اپنی عزت، آرام، سکون، سب کچھ اسلام کی خاطر انہوں نے قربان کیا. حتیٰ کہ ایک انسان کو زندگی میں اس دنیا کے اندر ایک ہی بار ملنے والی چیز اس کی زندگی ہے، وہ بھی اسلام کے لیے نچھاور کی. یہ قربانیوں کا سلسلہ اس امت مسلمہ میں چلا ہے نبی کی قربانیوں سے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. اور یہ محرم الحرام جہاں ہمیں صحابہ اہل بیت کی قربانیاں یاد دلاتا ہے، یہ نیا ہجری کیلنڈر ہمیں ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تو یاد دلاتا ہے، جس کا تذکرہ آج ہم نہیں کرتے. بہت کم لوگ ہیں جو اس اسلامی نئے کیلنڈر کے آغاز کی بنیادی وجہ، جہاں سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوا، وہ ہجری سن ہے. ہجری سے مراد ہجرت ہے، اور ہجرت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ہجرت ہے جو آپ نے نبوت کے 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارنے کے بعد اللہ رب العزت کے حکم سے مدینہ طیبہ کی طرف فرمائی تھی. آج ہم اسی ہجرت کا تذکرہ کریں گے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، تمام صحابہ اور اہل بیت کی یہ ہجرت کتنی بڑی قربانی تھی انسانی تاریخ میں، دین اسلام کے لیے، کائنات کی عظیم ترین ہستیوں کی یہ عظیم ہجرت. اور ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ مکرمہ میں کن حالات میں زندگی بسر فرما رہے تھے کہ اسلام کے کسی حکم پر آسانی سے عمل کرنا ممکن نہ تھا، بلکہ مشرکین مکہ، دشمنان اسلام پہلے تو یہ سمجھے تھے شروع میں مکی زندگی کے ابتدائی زمانے میں کہ بس
یہ 2-4 باتیں کہتے ہیں، 2-4 لوگ ماننے والے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ بھی ختم ہو جائیں گے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی ان کا دین فنا ہو جائے گا۔ اس لیے مشرکین نے شروع میں اس معاملے کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیا، ہلکی پھلکی شروع میں رکاوٹ ڈالی، لیکن جیسے جیسے سن 5 نبوی، 7 نبوی، 8 نبوی، جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو مشرکین کی آنکھیں کھلنا شروع ہو گئیں کہ یہ دین تو اب پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک بچہ اگر اسلام قبول کر لے، ایک عورت اگر اسلام قبول کر لے، ایک بوڑھا اگر اسلام قبول کر لے، ایک غریب اگر اسلام قبول کر لے، انسانی طبقے کا سب سے کمزور ترین شخص اگر اسلام محمد کا کلمہ پڑھ کے قبول کر لیتا ہے تو وہ کائنات کا سب سے مضبوط انسان بن جاتا ہے۔ اتنا مضبوط انسان بن جاتا ہے کہ ابو جہل جیسوں کا ظلم بھی پھر اس کو اسلام اس سے چھڑوا نہیں سکتا۔ اس پر وہ بڑے حیران تھے کہ جو ایک مرتبہ سچے دل سے کلمہ پڑھ لے پھر کچھ بھی ہو جائے وہ کلمہ نہیں چھوڑے گا، اسلام اور ایمان کوئی اس سے چھڑوا نہیں سکتا۔ یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل تھی۔ کوئی لالچ، کوئی دھونس، کوئی دھاندلی، کوئی ظلم، کوئی دھمکی، کوئی کسی طرح کا ظلم اور ستم اس سے اسلام نہیں چھڑوا سکتا۔ اب وہ سنجیدہ ہو گئے، ظلم روز بڑھتا رہا۔ مسلمانوں نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر وہ وقت آیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا اشارہ، ہجرت کا حکم عطا کیا گیا، آپ نے صحابہ کرام سے ہجرت کا فرمایا، اور جن سے جیسے ہجرت ممکن تھی وہ سب ہجرت کر کے چلے گئے، حتیٰ کہ مکہ مکرمہ میں حضور رہ گئے، حضرت علی رہ گئے، حضرت ابو بکر صدیق کا خاندان رہ گیا، آپ کے اہل و عیال رہ گئے، یا صرف وہ مسلمان مکہ میں رہ گئے جو کمزور تھے، بوڑھے تھے، بچے تھے، معذور تھے، جو ہجرت نہیں کر سکتے تھے۔ باقی تمام اہل ایمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ پھر دوپہر کا وقت ہے، گرمی کا وقت ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اچانک خلاف عادت دوپہر کے وقت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ صدیق اکبر چونک اٹھے کہ حضور کے اس وقت آنے کا معمول مبارک نہیں ہے، خیر ہو صحیح، لگتا ہے کوئی بڑا اہم معاملہ ہے۔ جب آپ گھر تشریف لائے، آپ نے اس وقت سر پہ دھوپ سے بچنے کے لیے ایک کپڑا ڈالا ہوا تھا، گھر تشریف لائے اور کہا کہ ابو بکر اپنے گھر والوں کے یا اور لوگوں کو دور کر دو، کوئی خاص خفیہ راز کی بات کہنی ہوگی۔ تو صدیق اکبر نے ایک جملہ فرمایا یا رسول اللہ، یہاں صرف میرے اہل و عیال ہیں اور اہلک میرے گھر والے آپ کے ہی گھر والے ہیں، یعنی کوئی غیر نہیں ہے، یہ میرے گھر والے، آپ کے گھر والے، آپ پہ فنا ہونے والے، آپ پہ فدا ہونے والے ہیں۔ تو حضور نے پھر صدیق اکبر کے گھر والوں کے سامنے فرمایا کہ صدیق، جس حکم کا انتظار تھا وہ حکم آ گیا ہے، یعنی اب مجھے بھی ہجرت کر کے جانے کا حکم مل گیا ہے، لہٰذا ہم رات کے وقت نکلیں گے۔ اور صدیق اکبر چونکہ صدیق اکبر بھی سمجھ رہے تھے حضور کے ساتھ ہر وقت رہنے والے تھے، حضور کے سب سے قریبی دوست تھے، نبوت کے اعلان سے پہلے بھی، نبوت کے بعد بھی، تو آپ پہلے ہی سمجھ چکے تھے کہ ہجرت کا وقت اب آنے والا ہے۔ تو آپ نے تقریباً 6 مہینے پہلے 2 مہنگی قسم کی مضبوط اونٹنیاں سفر کے لیے خرید کے پالنا شروع کر دی تھی۔ صدیق اکبر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو تو ہجرت کا حکم مل گیا ہے، یا رسول اللہ کیا مجھے بھی آپ کے ساتھ جانے کی اجازت ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں صدیق، تم سفر ہجرت میں میرے ساتھ ہوگے۔ جو ہی صدیق اکبر نے یہ سنا تو آپ کی آنکھوں سے خوشی کے مارے آنسو جاری ہو گئے۔
اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اس وقت پہلی مرتبہ مجھے یہ سمجھ آیا کہ آنسو صرف غم سے نہیں ہوتے، خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں۔ اور یہاں ایک لمحے کے لیے رکیے کہ یہ صدیق اکبر کے خوشی کے آنسو کس بنیاد پر تھے؟ حضور کے ساتھ سفر ہجرت پر جانے کے۔ اور سفر ہجرت کیا تھا؟ موت کو گلے لگانا تھا۔ آسان معاملہ نہیں تھا کہ آرام سے ٹکٹ کروائی اور جہاز میں بیٹھ کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں پہنچ گئے، کوئی مسئلہ کوئی پریشانی، سارے پروٹوکول ساتھ ہیں، کوئی مصیبت نہیں ہے۔ یہ تو سفر ہجرت ہے، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانا ہے، سنگلاخ راستے ہیں، چٹیل پہاڑیاں ہیں، نوکیلے پتھر ہیں، نامعلوم راستے میں کیا بنتا ہے، کئی دنوں کا سفر ہے، بھوکے پیاسے طے کرنا ہے۔ اور اس سے بڑی بات یہ کہ مشرکین مکہ اس وقت خون کے پیاسے ہو چکے ہیں، خون کے پیاسے ہیں، کیونکہ انہوں نے اب ان کو ان کی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ 13 سال تک انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا جو اب مشرکین مکہ نے فیصلہ کر لیا تھا۔ اور اس کا بھی ایک بڑا عجیب واقعہ ہے کہ مشرکین مکہ نے حضور کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خاکم بدہن شہید کرنے کا ارادہ کیا۔ اور یہ ان کی پلاننگ کیسے ہوئی؟ ان کی شورا کمیٹی بیٹھی، ان کا اجلاس ہوا دارالندوہ کے اندر، اور اس اجلاس میں بوڑھے شخص کی صورت میں شیطان بھی آ دھمکا۔ لوگوں نے کہا تم کون ہو؟ جی میں فلاں علاقے کا شیخ ہوں، اور میں سنا ہے کہ تم لوگ جمع ہو رہے ہو، تو میں نے سوچا کہ میں بھی شرکت کر لیتا ہوں، شاید تمہیں کوئی اچھا مشورہ دے دوں۔ تو کہا کہ تم بھی آ جاؤ۔ اب مشورہ ہوا، کسی نے کہا کہ پکڑ کے ان کو قید کر، حضور کی بات ہو رہی ہے، ان کو پکڑ کے قید کر دیتے ہیں، کسی نے کہا کہ مکے سے باہر نکال دیتے ہیں۔ 2-3 آراء آتی رہیں، شیطان نے سب باتوں کو ریجیکٹ کیا۔ دیکھو اگر تم ان کو پکڑ کے اگر نظر بند کرو گے تو ان کے ماننے والے آئیں گے اور لڑکے چھڑوا کے لے جائیں گے، اگر تم ان کو مکے سے باہر نکال دو گے، ملک بدر کرو گے، تو پھر یہ جہاں جائیں گے وہاں اسلام پھیل جائے گا۔ تو اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ ہر قبیلے کا ایک شخص کھڑا ہو اور سب مل کر معاذ اللہ ان پہ حملہ کریں اور سب مل کر ان کو شہید کر دیں۔ آخر میں جب مقابلے کی باری آئے گی تو ان کا ایک قبیلہ ہمارے 10 قبیلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو خون بہا دے دیں گے، دیت دینے پہ فیصلہ ہو جائے گا، یوں تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ تو اب 13 سال کے بعد مشرکین مکہ نے 100% یہ مضبوط ارادہ کیا تھا کہ آج رات معاذ اللہ حضور کو بھی شہید کر دیں گے، لیکن خالق عز و جل وہ لوگ بھی اپنی سازشیں، اپنے مکر و فریب، تانے بانے بنتے رہے، اور اللہ اپنی قدرت کے ساتھ موجود ہے۔ انہوں نے حضور کو شہید کرنے کا ارادہ کیا، اللہ نے حضور کو بچانے کا فیصلہ فرمایا۔ چنانچہ یہی ہوا کہ رات کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک، اپنے گھر مبارک سے نکلے، اس حال میں کہ یہ کرائے کے قاتل، ہر قبیلے کا ایک قاتل یہاں موجود ہے۔ اللہ کے نبی سورہ یاسین کی آیات پڑھ کر ہاتھ میں ریت مٹی لے کر ان کے چہروں کی طرف پھینکتے رہے۔ اللہ نے ان کی آنکھیں ایسی اندھی کی کہ حضور بسلامت ان کے بیچ میں سے نکل گئے اور ان کو پتہ تک نہ چلا۔ کسی شخص نے بتایا کہ میں نے تو دیکھا ہے، دن کی بات، بہت دیر کے بعد کسی نے کہا کہ میں نے تو دیکھا ہے کہ وہ تو چلے گئے ہیں۔ تو پھر اپنے آپ کو لعنت اور ملامت شروع کر دی کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ کے نبی گھر سے بسلامت تشریف لے گئے۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ علی تم میرے بستر پر لیٹو، قربان جائیں آپ کی امانت و دیانت پر کہ ان ایسے ظالموں اور بدبختوں اور ایسے لوگوں کی امانتوں کا بھی خیال رکھا۔ فرمایا علی تم امانتیں امانت والوں کے سپرد کر کے کل تم ہجرت کر کے مدینے آ جانا۔ چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ، اب آپ دیکھیے حضور سے عمر میں 30 سال چھوٹے ہیں، ایک نوجوان
جنہیں پتہ ہے کہ گھر کے ارد گرد سب لوگ تلواریں، نیزے، چھرے پکڑ کر اس لیے کھڑے ہیں کہ جو اس بستر پر لیٹا ہوا ہے اس کو قتل کرنا ہے۔ یہ پھولوں کی سیج تو نہیں تھی کہ آرام سکون کی نیند آ جاتی۔ اس بستر نبوت پر لیٹنے کا مطلب ہے موت اس وقت۔ لیکن حضرت علی المرتضیٰ حضور نے 2 سال کی عمر میں ان کو گود لیا تھا، حضور نے کھلایا پلایا تھا، حضور نے تربیت دی تھی، حضور کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں، بنو ہاشم کے بعد میں سردار ہیں۔ بے خوف و خطر بستر مبارک پر لیٹ گئے اور حضور کی چادر مبارک اپنے اوپر ڈال کر آرام کرنے لگ گئے۔ حضور یہاں سے نکلے، سیدنا صدیق اکبر نے کسی جگہ پر وہی اونٹنیاں کھڑی کی ہوئی تھیں۔ اللہ کے نبی اور سیدنا صدیق اکبر یہاں سے نکلے، غار ثور پر پہنچے۔ اب غار ثور مکہ مکرمہ سے تقریباً 3-4 میل کے فاصلے پر، جس پہاڑ کے اوپر چڑھنا آج کے دور میں بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کی اونچائی، اس کے نوکیلے پتھر، آج بھی ایک جوان اگر تیز رفتاری سے جائے تو 2.5-3 گھنٹے اس کے لگ سکتے ہیں۔ حضور نے، صدیق اکبر نے اس پہاڑ پہ چڑھنا شروع کیا۔ اللہ کے نبی کے پاؤں مبارک زخمی ہونے لگے تو سیدنا صدیق اکبر نے حضور کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیا۔ قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر کے نصیبوں کے کہ نبوت کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا اور حضور کو لے کر غار میں پہنچے۔ غار کی ساری، حضور آپ یہاں رکیے، پہلے میں اندر کا جائزہ لے کر آتا ہوں۔ اس غار کی ساری صفائی کی، جو جالے، جو اس میں کیڑے مکوڑے، سب کو صاف کیا، جو سوراخ کچھ کسی کیڑے کے آنے جانے کے تھے ان کو بھی بند کیا۔ پھر فرمایا حضور اب آپ تشریف لے آئیے۔ حضور اندر تشریف لائے۔ صدیق اکبر نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ آرام فرمائیں۔ صدیق اکبر کے گھٹنوں پر، آپ کی ٹانگ پر اللہ کے نبی اپنا سر مبارک رکھ کے لیٹ گئے اور آرام فرمانے لگ گئے۔ اب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے یہاں جملہ لکھا کہ حضور کا چہرہ مبارک اس وقت ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک ٹپائی یا ریل کے اوپر قرآن مجید کھلا ہوتا ہے۔ یہ چہرہ نبوت ہے، یہ چہرہ رسالت ہے، جس کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھا رہا ہے، جن کے پلک جھپکانے پر بھی اللہ پاک وحی بنا کے قرآن میں اتارتا ہے۔ صدیق اکبر کو یہ سعادت حاصل ہوئی اور پھر اچانک کسی چیز نے صدیق اکبر کے پاؤں پہ کاٹا اور تکلیف کی شدت اتنی تھی کہ آنکھوں سے بے اختیار آنسو کے قطرے گرے۔ اللہ کے نبی کے بدن مبارک پر گرے تو آپ کی آنکھ کھلی کہ صدیق کیا ہوا، ابو بکر کیا ہوا؟ صدیق اکبر اس لیے نہیں بولے کہ کہیں حضور کی نیند میں خلل واقع نہ ہو جائے۔ عرض کیا، رسول اللہ کسی موذی جانور نے کاٹ لیا ہے۔ آپ نے اپنا لعاب دہن، تھوک مبارک اس جگہ پر لگایا۔ صدیق اکبر فرماتے کہ جو ہی حضور کا لعاب اس زخم پر لگا، اللہ نے فوراً شفا عطا فرما دی۔ حضور کا معجزہ تھا۔ 3 دن 3 راتیں اللہ کے نبی نے اس غار ثور میں قیام فرمایا، اللہ کا حکم تھا۔ باہر کے حالات کیا تھے؟ یہ تو غار کے حالات تھے۔ باہر کے حالات یہ تھے کہ ابو جہل نے اور دشمنوں نے بارہا یہ اعلانات کر دیے تھے کہ حضور کو اور حضرت ابو بکر صدیق کو جو شخص زندہ یا فوت شدہ حالت میں، یعنی قتل کر کے معاذ اللہ، جو شخص گرفتار کر کے لائے گا، ہر ایک کے بدلے میں 100 سرخ اونٹنیوں کا انعام پائے گا۔ اب سرخ اونٹنی آج کل کے زمانے میں نایاب ہے۔ عرب کا سب سے قیمتی جانور سرخ اونٹنی، اور آج کے زمانے میں سمجھانے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے مہنگی گاڑی دنیا میں کتنے روپے، کتنی قیمت کی ہوگی؟ جو سب سے مہنگی گاڑی ہوگی اس کی قیمت نکال لیں اور 100 کے ساتھ اس کو ضرب دے دیں، ملٹیپلائی کریں تو دیکھیں کتنی بڑی رقم بنتی ہے۔ تو جس نے بھی سنا کہ 100 اونٹوں کا انعام ملے گا تو لالچ کے مارے رال ٹپکنے لگ گئی اور ہر طرف لوگ بھاگنا شروع ہو گئے، ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں کہ کسی طرح حضور کا سراغ مل جائے۔
اور اللہ کے نبی غار ثور کے اندر آرام فرما ہیں۔ 3 دن 3 راتیں۔ اس دوران سیدنا صدیق اکبر کے صاحبزادے، حضور صدیق اکبر کے بیٹے، وہ دن بھر وہاں پر لوگوں سے ملتے، ملاقاتیں کرتے، مشرکین مکہ کی مجلسوں میں بیٹھتے، اور جو وہ باتیں کرتے، جو وہ ارادے کرتے، ان سب کو ان معلومات کو جمع کرتے اور شام رات کے وقت جا کے حضور کے سامنے بیان کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے غلام دن بھر بکریاں چراتے، مکے کے ارد گرد بکریاں چراتے، ان کو کوئی معلومات ملتی تو یہ بھی رات کو بکریوں کا رخ غار ثور کی طرف موڑتے، اور وہاں جا کر پہاڑ کے اوپر جا کر بکریوں کا دودھ دھو کر حضور اور صدیق اکبر کی خدمت میں پیش کرتے، اور جو معلومات ملتی وہ بھی ان کی خدمت میں پیش کر دیتے۔ اس دوران گھرانہ صدیقی کو، حضرت ابوبکر صدیق کے گھرانے کو اس وقت اللہ نے جو حضور اور اسلام کی خدمت کا موقع دیا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کی بڑی صاحبزادی سیدہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن، ابھی معصوم چھوٹی بچی ہیں۔ جب حضور اور صدیق اکبر گھر سے نکل گئے اور جب مشرکین کو پتہ چلا کہ ہم تو ان کے گھر کے باہر انتظار کر رہے ہیں، وہ تو یہاں سے جا بھی چکے ہیں، تو ابو جہل بدبخت فوراً سمجھ گیا کہ حضور کا سب سے گہرا تعلق ابو بکر صدیق سے ہے، اس لیے اگر اپنے گھر میں نہیں تو صدیق کے گھر میں ہوں گے۔ یہ بدبخت وہاں پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، بیٹی صاحبزادی صدیق اکبر کی باہر تشریف لائیں، معصوم بچی ہے۔ ان سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا باپ کہاں ہے اور محمد کہاں ہے؟ اب وہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے، معصوم بچی ہیں، وہ اپنی جان تو دے دے گی، لیکن یہ کیسے بتائے گی کہ حضور اور صدیق اکبر غار ثور کے اندر ٹھہرے ہوئے ہیں؟ تو بیٹی نے بتانے سے انکار کیا۔ ابو جہل بدبخت نے غصے میں آ کر اس زور سے تھپڑ مارا کہ اس بیٹی کا سارا چہرہ اس تھپڑ کی وجہ سے سرخ ہو گیا، کان کی بالی ٹوٹ کے گر گئی، ہونٹ سوج گئے، بچی زمین پہ گر پڑی۔ لیکن مجال ہے کہ ایک لفظ بھی زبان سے ایسا نکالا ہو کہ جس سے حضور کو کوئی نقصان پہنچتا ہو۔ یہ ناکام اور ذلیل ہو کر یہاں سے نکلا۔ اب حضرت سیدہ اسماء نے اپنے سر پہ باندھنے والا اپنا دوپٹہ، اپنا پٹکا، اس کو پھاڑا، 2 ٹکڑے کیا، اور ایک میں کھانا اور ایک میں دیگر چیزیں، سامان وہ اپنے ساتھ باندھ کر یہ معصوم بچی ہر روز شام اور رات کے وقت میں جا کر اتنا لمبا فاصلہ طے کر کے حضور کی خدمت کرتی، وہاں کھانا پہنچا کر آتی۔ یہ صدیق اکبر کے گھرانے کی وہ عظیم الشان قربانی اور خدمت رسول ہے جو صرف انہی کا حصہ ہے۔ جب یہاں پہنچے تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد فرمایا کہ صدیق یہاں سے نکلتے ہیں۔ اس دوران ایک واقعہ بھی پیش آیا سورہ توبہ کے اندر، جس کو اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ مشرکین مکہ ڈھونڈتے آخر کار اس غار تک پہنچ گئے جہاں حضور اور صدیق اکبر موجود تھے۔ اب اگر ہم نے وہ غار دیکھا ہو تو وہ غار نیچے کی طرف ہے، اس کا دہانہ اندر آنے کی جگہ یوں اوپر کی طرف ہے، یعنی اگر اس غار کے منہ پر کوئی کھڑا ہو اور اپنے پاؤں کی طرف وہ دیکھے تو غار کے اندر اس کو ہر چیز نظر آئے گی۔ اب اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیے کہ کائنات کی سب سے عظیم ترین، قیمتی ترین ہستی ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہیں۔ سب سے قیمتی اور اہم ترین ہستی کی حفاظت اللہ رب العزت کائنات کی کمزور ترین چیز سے کروا رہا ہے۔ اور وہ کمزور ترین چیز کیا ہے جس کو اللہ رب العزت نے بھی کمزور قرار دیا سورہ عنکبوت کے اندر قرآن مجید میں؟ وہ ہے مکڑی کا جالا۔ اللہ رب العزت کے حکم سے اس غار کے منہ کے اوپر ایک مکڑی نے جالا بن لیا، مکڑی نے ایک جالا بنا، اور کسی جنگلی کبوتر وغیرہ نے گھونسلہ بنا کر انڈے بھی دے دیے۔ اب جب مشرکین مکہ ڈھونڈتے ان کے کھوجی سراغ رساں اس غار تک پہنچے، اللہ نے ان کی عقلیں پلٹ دیں، دماغ مسخ کر دیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو قدموں کے نشانات ہیں وہ تو اس غار کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اس غار میں اندر کوئی جا نہیں سکتا،
کیونکہ اگر اندر کوئی ہوتا تو یہاں پہ پرندے کے گھونسلے اور انڈے نہ ہوتے، یہاں پہ جالا نہ ہوتا۔ جب کوئی اس کے اندر جائے گا تو یہ تو فوراً ٹوٹ جائے گا۔ اب مشرکین مکہ یوں سر پہ کھڑے، گفت و شنید ان کی باتیں چل رہی ہیں۔ صدیق اکبر کو بے چینی لگی ہے، اپنی ذات کا ڈر نہیں ہے، اپنی ذات کا خوف ہوتا تو گھر سے نکلتے ہی کیوں، وہ تو چلے ہی تھے حضور کے قدموں پہ اپنی گردنیں قربان کرنے کے لیے۔ حضور کی ذات اقدس کا غم تھا صدیق اکبر کو، کہیں میرے آقا کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اللہ نے اس کیفیت کو، اس حالت کو قرآن بنا کے قرآن میں سورہ توبہ میں نازل فرما دیا۔ خالق نے فرمایا کہ اذ یقول لصاحبہ، ان دو میں سے جو ایک ہیں، جب انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا، اذ یقول لصاحبہ، جب انہوں نے اپنے صحابی سے کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تم غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ان اللہ معنا فرمایا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، یعنی جیسے اللہ حضور کے ساتھ ویسے اللہ تعالیٰ صدیق کے ساتھ، جیسے اللہ رب العزت حضور کی مدد فرمائیں گے ایسے ہی اللہ تعالیٰ صدیق اکبر کی مدد فرمائیں گے۔ جیسے اللہ رب العزت حضور کے دشمن کو ناکام و نامراد کریں گے ویسے ہی صدیق کے دشمن کو بھی اللہ ناکام و نامراد فرمائیں گے۔ جیسے اللہ کی یہ مدد اور نصرت صرف اس وقت نہیں، قیامت تک کے لیے حضور کے ساتھ ہے، ویسے ہی اللہ کی یہ مدد و نصرت صرف اس وقت کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک صدیق اکبر کے بھی ساتھ ہے۔ یہ مطلب ہے ان اللہ معنا، انا فرمایا۔ اب اہل عربی جانتے ہیں، عربی سمجھنے والے، کہ اس میں ہمیشگی کے معنی ہے، ان اللہ معنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا جب فرعون کی فوجیں سر پر آ پہنچی تھیں اپنی قوم سے، ان اللہ معی ربی، کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو ساتھ شریک نہیں کیا تھا کہ میرا رب ہم سب کے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا، مجھے منزل تک پہنچائے گا۔ لیکن یہاں آپ فرما رہے ہیں ان اللہ معنا، اللہ نے اس بات کو قرآن بنا کے اتارا جو حضور نے صدیق اکبر سے فرمایا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس لیے غم مت کھاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے حضور کی حفاظت فرمائی۔ 3 دن کے بعد اب یہاں سے نکلے، اب ہجرت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ سراقہ بن جعشم جو کہ مکہ مکرمہ سے تیز رفتار، سب سے تیز رفتار گھوڑا لے کر نکلتا ہے، دور سے حضور کو دیکھتے ہیں، انعام کا لالچ آنکھوں میں بس جاتا ہے کہ بس اب تو ان کو پکڑوں گا اور انعام پاؤں گا، لیکن گھوڑا پہلی بار زمین میں دھنستا ہے، پھر وہ گھوڑے کو نکالتا ہے، پھر آگے گھوڑا دوڑایا، پھر گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنسے، تیسری بار بھی گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنسے۔ جب 3 مرتبہ گھوڑے کے پاؤں میں زمین پہ دھنسے اور پلٹ کے گرے تو فرماتے ہیں کہ میری عقل ٹھکانے آ گئی کہ یہ اللہ کے نبی اور سچے انسان ہیں، کیونکہ یہ جادو سے نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے مدد ان کے ساتھ، یہ سچے ہیں، اور مشرکین مکہ بدبخت جھوٹے ہیں اور مجھے انعام کی لالچ غلط ہے۔ تو حضور کے پاس دست بدست، یا رسول اللہ معاف فرما دیجیے، معافی چاہتا ہوں۔ آپ نے معاف بھی کیا، اور انہوں نے جو ان کے پاس ساز و سامان، کھانے پینے کی کچھ اشیاء پیش کی، آپ نے فرمایا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ قبول نہ کیے، لیکن فرمایا بس اتنا کرنا کہ تم نے مکے والوں کو جا کے ہمارا نہیں بتانا، یہ کام تم نے کرنا ہے۔ اور ساتھ آپ نے پیشین گوئی بھی کی کہ سراقہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، یعنی کیا تمہاری شان ہوگی کہ جب دنیا کی سپر پاور طاقتوں کے بادشاہوں کے، کیسر و کسریٰ کے کنگن سونے کے تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے۔ یہ اب غور فرمائیے کہ حضور یہ پیشن گوئی اس وقت کر رہے ہیں کہ جان خطرے میں ہے، مکے سے نکلنا مشکل ہو چکا ہے، لیکن پیشن گوئی کیا کی ہے کہ دنیا کی سب سے مضبوط طاقتیں صرف شکست نہیں کھائیں گی بلکہ اسلام میں داخل ہو جائیں گی، اور ان کے بادشاہوں کے کنگن سراقہ جیسے شخص کے ہاتھ میں پہنا دیے جائیں گے۔ اور یہ اللہ کے نبی کی پیشن گوئی پوری ہوئی حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جا کر، اور پھر حضور کا یہ اعلان اور یہ وعدہ انہوں نے پورا کروایا، اور وہ کنگن ان کو دیے گئے باقاعدہ۔ تو باہر کیف سراقہ جب واپس گئے، اب لوگ پیچھے سے آ رہے ہیں،
اب ان کی عقل مندی، یہ بعد میں اسلام قبول کیا، صحابی رسول بنے، اس وقت تک ابھی اسلام قبول نہیں کیا۔ واپس جاتے وقت جو لوگ آ رہے تھے ان سے کہا کہ واپس چلے جاؤ، میں دیکھ آیا ہوں۔ اب یہ بھی ذو معنی جملہ تھا کہ تم واپس چلے جاؤ، میں ان کو دیکھ آیا ہوں۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ آیا ہوں، آگے کوئی نہیں ہے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں میں واقعی ان کو دیکھ آیا ہوں، یہ نہیں کہا کہ حضور آگے نہیں ہے، ورنہ جھوٹ ہو جاتا نا، تو جھوٹ بھی نہیں بولا، یہ کہا کہ تم چلے جاؤ، میں انہیں دیکھ آیا ہوں۔ یہاں سے یہ لوٹے، اب سفر جاری ہے۔ اس سفر کے دوران ایک اہم واقعہ پیش آیا۔ ام معبد اور ابو معبد، ایک ام معبد خاتون تھی، بوڑھی خاتون تھی، خیمہ لگا تھا، اللہ کے نبی کا پاس سے گزر ہوا، کھانے پینے کی بات ہوئی، عرض کیا کچھ نہیں ہے، صرف ایک بکری کھڑی ہے جس کے تھنوں میں دودھ کا نام و نشان نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ذرا مجھے اجازت دو، اپنے ہاتھ مبارک اس کے تھنوں پہ لگائے، دودھ جاری ہو گیا، پیالہ بھرا۔ سب سے پہلے آپ نے ام معبد کو پیش کیا، صدیق اکبر کو، رفقا کو پیش کیا، پھر دودھ دھویا، حضور نے خود نوش فرمایا، پھر پیالہ بھرا، ام معبد کو پیش کر کے واپس تشریف لے آئے۔ جب ان کے شوہر ابو معبد واپس آئے تو ام معبد نے حضور کا جو نقشہ کھینچا ہے، جو حسن و جمال اور آپ کی سیرت و کردار کو بیان کیا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے اور یہ حضور کا معجزہ۔ اسی طرح بریدہ اسلمی نے بھی حضور کو پکڑنے کے لیے پوری کوشش کی، اور روایات میں آتا ہے کہ 70 لوگوں کو ساتھ لے کر یہ نکلے، 70 سوار ساتھ ہیں، اسلحہ سے لیس ہیں، تو کسی طرح حضور کو اس سفر میں ہم گرفتار کر لیں معاذ اللہ۔ اب انہوں نے بھی دور سے حضور کو دیکھا۔ صدیق اکبر نے جب ان کا لشکر آتے دیکھا تو بڑے پریشان، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اب تو یہ لوگ ہم تک پہنچ چکے ہیں۔ اللہ کے نبی کا رخ انور آگے کی جانب ہے، صدیق اکبر پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں اور پچھلی جانب سے یہ لشکر جرار حملے کے لیے آ رہا ہے۔ حضور خاموش، طبیعت میں متانت، سنجیدگی اور پرسکون لہجے میں آپ نے فرمایا آنے دو۔ جب یہ قریب پہنچے تو ان کی کوشش تھی کہ میں غصے میں بات کروں گا تو وہ بھی آگے سے غصے میں جواب دیں گے، تو پھر میں لڑائی کا ماحول بنا کر ان کو گرفتار کر لوں گا۔ جب یہ قریب پہنچے تو آپ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا میرا نام بریدہ اسلمی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا بریدہ تو بردن سے ہے، بردن کے معنی ٹھنڈک کے عربی زبان میں ہیں۔ فرمایا بریدہ تم تو بڑے غصے میں ہو، مفہوم ہے تم تو بڑے غصے میں ہو، تمہیں تو بڑے ٹھنڈے مزاج کا ہونا چاہیے۔ یہ نبوت کی زبان سے جب یہ الفاظ سنے تو کہنے والے کہتے ہیں بریدہ کی تلوار یوں نیچے جھک گئی۔ تم کون سے قبیلے سے ہو؟ جی میں قبیلہ بنو اسلم سے ہوں۔ اچھا بنو اسلم سے ہو؟ اسلم کا لفظ سلامتی سے ہے، سلامتی کے معنی امن و سکون، یعنی جھگڑا نہیں کرنا۔ بریدہ تمہیں تو بڑا سلامتی والا ہونا چاہیے۔ پھر پوچھا تم قبیلے کی کون سی شاخ سے ہو؟ عرض کیا فلاں شاخ سے ہوں۔ اللہ کے نبی نے جب یہ 2-3 سوالات کیے، صدیق اکبر خاموشی سے حیران ہو کے دیکھتے رہے کہ اللہ کی مدد، حضور کا معجزہ ظاہر ہونے والا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ہی محمد رسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اتنا سننا تھا کہ بریدہ نے ایسا ان پہ اثر ہوا کہ 70 جانباز لے کر حضور کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اسی وقت عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا کے ابھی مسلمان کیجیے، اور صرف خود نے کلمہ پڑھا بلکہ ان کے ساتھ ان 70 جوانوں نے بھی کلمہ پڑھا اور حضور کے غلام بن گئے۔ اور صرف یہیں تک بات نہیں ٹھہری، جو نیزہ ان کے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اس کو سفید پگڑی اتار کر اس نیزے کے آگے اس کی نوک پہ باندھ دیا اور عرض کی یا رسول اللہ آپ کا اسلام کا کوئی جھنڈا بھی تو ہونا چاہیے۔ اپنی پگڑی کو اسلام کا جھنڈا بنایا اور پھر حضور کے اس لشکر سے اس شان سے آگے گئے کہ جب مسجد قباء کے علاقہ بنو سالم کے پاس جب پہنچتے ہیں تو بریدہ اسلمی ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا سفید ہلالی پرچم پکڑا ہوا ہے اور تکبیر اللہ اکبر کے نعرے ایسے بلند کر رہے ہیں کہ پورا وہ علاقہ مسجد قباء کا پورا علاقہ تکبیر سے گونج اٹھتا ہے۔
تو یہ حضور کا وہ مثالی عظیم الشان سفر تھا جس کو کائنات سفر ہجرت نبوی سے یاد کرتی ہے۔ اس کے چیدہ واقعات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ ہمیں حضور کی ہجرت کو سمجھنا چاہیے، یہ ہجرت کیوں ہوئی، یہ ہجرت کیسے ہوئی، اس ہجرت کا مقصد کیا تھا، اور اس ہجرت کے بعد پھر مدینہ طیبہ میں اسلامی ریاست قائم ہوئی تو وہاں کے حالات و واقعات کیا تھے۔ یہ تمام چیزیں آج ہمارے لیے، وطن پاکستان کے رہنے والوں کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہیں۔ یہ قربانیوں کا عظیم سفر ہے جو ہمیں آج بھی اسلام کی خاطر قربانیاں دینے کا درس دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان سے روشنی لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔